اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، آج ہم جمعہ کے دن کی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب پر جمعہ کے دن کی فضیلت اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جمعہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار اور سب دنوں سے افضل دن ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ جمعہ کا دن ہے، یعنی جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد پاک فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار اور سب دنوں سے افضل دن ہے۔ پیارے دوستو، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور پھر جمعہ کے دن ہی ان کو جنت سے نکالا گیا اور دنیا کو میں بھیجا گیا۔ قیامت بھی پیارے بھائیوں اور بہنوں جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس پر بندہ مومن جو دعا کرے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعہ کے دن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت جمعہ کے نام سے نازل فرمائی۔ جمعہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور جو شخص 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ گو کہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے بچے، مریض اور خاتون پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ممبر کی لکڑی یعنی اس کی سیڑھی پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مور لگا دے گا اور غافلوں میں وہ شمار ہونے لگیں گے۔ یہ پیارے بھائیوں اور بہنوں مسلم شریف کی حدیث ہے۔ جمعہ کے دن جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے، تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنا ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس کے لیے اس کے جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ پاک ہر جائز دعا قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے یعنی ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جسے اگر کوئی بندہ مومن پائے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھلائی عطا فرما دیتے ہیں، یعنی اس ساعت میں یعنی اس گھڑی میں مانگے جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں صحیح مسلم میں یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ وہ ساعت یعنی وہ گھڑی بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو لوگ اس کے لیے 1 اونٹ کی قربانی، اگر اول وقت مسجد میں پہنچا، اور اگر میں بعد گیا تو 1 گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے 1 سینگ والے مہڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو گویا اس نے 1 مرغی قربانی دی، اور جو کہ 5ویں نمبر پر گیا گویا اس نے انڈا اللہ کی راہ میں دے دیا۔
لیکن جب امام خطبہ کے لیے باہر آتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، تب صرف نماز کا ثواب ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن اول وقت جانا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ کل بروز قیامت ہمارے نامہ اعمال سے جمعہ ہی نہ ملے۔ جمعہ کے دن پیارے بھائیوں اور بہنوں سورہ کاف پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ الکاف پڑھی اسے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان روشن کر دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن آذان ہو رہی ہو اور منادی کرنے والا اعلان کر رہا ہو کہ آ جاؤ سب حقیقی کامیابی کی طرف، مگر کوئی کسی کو فرق نہیں پڑ رہا ہو کہ منادی کرنے والا کتنے بڑے انعام کی طرف سب کو دعوت دے رہا ہے، اور یہ دعوت بھی دعوت عام ہے، کسی چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں، کسی امیر غریب یا رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں، سب کو بلایا جا رہا ہے، مگر اس دعوت کو کوئی سن ہی نہیں رہا یا شاید کوئی سننا ہی نہیں چاہتا۔ ایک طرف دنیاوی کام کاج اور دنیاوی ضرورتیں ہیں جو صرف ایک عارضی اور فانی وقت کا لیے ہیں، جن کا انتظام بعد میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو بعد میں نہ ہونے پائے سوائے وہ امر جن کی شریعت نے چھوٹ دی ہے، مگر کوئی بھی ان بے بنیاد اور حقیر چیزوں کو، ان حقیر مصروفیات کو ترک نہیں کرنا جانتا کہ یہ منادی سب سے بڑے بادشاہ کے حکم پر کی جا رہی ہے اور اس پر لبیک کہنا بہت ضروری ہے۔ اپنے ہی مالک سے بغاوت کرنا، وہ مالک اسے دیکھ بھی رہا ہے، اس کے باوجود سرعام بغاوت کرتا ہے، ایسے شخص کا انجام عبرتناک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بغیر عذر کے نماز جمعہ چھوڑتا ہے وہ ایسی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے جو نہ کبھی مٹائی جاتی ہے نہ تبدیل کی جاتی ہے۔ اور پیارے بھائی اور بہنوں، بعض روایت میں تو یہ ہے کہ جو آدمی 3 جمعے چھوڑے، یہ وعید اس کے لیے ہے۔ وہ لوگ جن پر نماز جمعہ واجب نہیں یا جن لوگوں پر نماز جمعہ واجب نہیں۔ حضرت طارق بن اشہاب راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ حق ہے اور جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس کے علاوہ 4 آدمیوں کے لیے، غلام جو کسی ملک میں ہو، عورت، بچہ اور مریض، ان پر نماز جمعہ واجب نہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ سب کو نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا اس نے جہنم کو دعو دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک اس گھڑی کو تلاش کرو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن وضو کیا تو اس کو برکت ملے گی، اور جس نے غسل کیا تو غسل زیادہ افضل ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو جمعہ کی نماز اول وقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔